अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िउन नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर जलसा आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़िन उज़्ज़ाम, MLA साहिबान, MLC साहिबान और कारपोरेटर्स, डियर इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रेस मीडिया पर्सन्स, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को मालूम करने के लिए, आपकी तालीमात से वाकिफ़ियत हासिल करने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हैं और उलमाए किराम से हम इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिइसत पर, आपकी पैदाइश पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति, कि हमने मोमिनों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उन्हीं के दरमियान में से एक रसूल उठाया जो अल्लाह की आयात पढ़ पढ़ कर सुनाता है। व युज़क्कीहिम, उनकी ज़िंदगियों का तज़किया फरमाता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत की तालीम देता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, दर हालांकि तुम इससे पहले सरीह गुमराही में मुब्तला थे, कुफ्र में मुब्तला थे, शिरक में मुब्तला थे, जहालत में मुब्तला थे, दुख्तर कुशी में मुब्तला थे, ब्रादर कुशी में मुब्तला थे। अल्लाह ने तुम पर फजल फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों में सबसे ज़्यादा खूबरू और खूबसूरत थे। लुत्फ बदायूनी ने कहा, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि नहीं कोई दूसरा आईना, न हमारी बज़्म ख्याल में न दुकान आईना साज में। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کتنے خوبصورت تھے، خوبرو تھے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن شام کے وقت جب 14ویں رات کا چاند نکل آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن میں نے باہر پایا، اور جب میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو میں ایک طرف آپ کے چہرے انور کو دیکھتا، دوسری طرف بدر کے چاند کو دیکھتا. ایک طرف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، دوسری طرف میں بدر کے چاند کو دیکھتا. میرے دل نے کہا، میری زبان سے برجستہ نکلا، خدا کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 14ویں رات کے چاند سے کہیں زیادہ خوبرو اور خوبصورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سے بھی کہیں زیادہ خوبرو اور خوبصورت ہے. ہم ان کے امتی ہیں. اور اسی میں فرمایا کہ وَيَشْجَعُ النَّاسِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے بڑھ کر شجیع، بہادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہم کبھی اپنے حوصلوں کو نہیں کھوتے، کبھی ہم پست ہمت نہیں ہوتے، کبھی ہم مایوس نہیں ہوتے. مایوسی ہمارے قریب کبھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. دوستو، آج صبح سے ہمارے دل بڑے مغموم ہیں. ایک فیصلہ آیا، یقیناً اس فیصلے سے ہم مطمئن نہیں ہیں، لیکن اس فیصلے کو ہم تسلیم کرتے ہیں. مطمئن نہیں ہیں لیکن تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے وعدہ کیا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. اور اس فیصلے نے مسلمانوں کو، مسلم قیادت کو، مسلم جماعتوں کو ایک بہت بڑے گناہ عظیم سے بچا لیا. وہ کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ مصالحت ہوتی، کمپرومائز ہوتا، لینے اور دینے کی بات ہوتی، مسجد کا سودا ہوتا، تو امت گناہگار ہوتی، امت کے قائدین گناہگار ہوتے. لیکن اللہ نے اس کام کو اس طرح آسان کر دیا کہ عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ صادر کیا کہ اس نے ایک طرف جو مسلمانوں پر الزام تھا اس الزام کو مٹا دیا. یہ فیصلے کے اندر الزام کو مٹانے کا موجود ہے. اور مسلمانوں پر الزام کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بابری مسجد کو، مندر کو منہدم کر کر بنایا گیا. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی مندر کو ڈھا کر بابری مسجد نہیں بنائی گئی. اس کو تسلیم کیا اور فیصلے کے اندر یہ موجود ہے. تو ہمارا یہ جو دعویٰ تھا شروع سے کہ یہ مسجد کسی مندر کو گرا کر نہیں بنائی گئی، اللہ کے فضل سے سپریم کورٹ نے اس کو قبول کر لیا. دوسرا، 22 اور 23 دسمبر 1949 کی درمیانی رات کو کچھ اشرار نے، اشرار کا لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جو FIR ہے جو لکھی گئی 23 کی مارننگ
اس ایف آئی آر کے اندر اشرار کا لفظ ہے. چند اشرار نے مسجد میں مورتیاں بٹھا دیں اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ حرکت قابل مذمت ہے اور اس کی مذمت کی. پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ 6 دسمبر 1992 کو جن لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، مسجد کو مسمار کیا، وہ مجرم ہیں. ان تمام باتوں کو فیصلے کے اندر لکھا گیا ہے. رہ گیا ہے کہ یہ جو جرم کیا گیا، یہ مجرمین کی سزا کیا ہے؟ فیصلہ خاموش ہے. سزا کون دے گا؟ فیصلہ خاموش ہے. یہاں پر فیصلہ خاموش ہے. اس فیصلے نے یہاں کا جو سماجی ڈھانچہ ہے، سوشل فیبرک ہے، اس سوشل فیبرک کا بھی اس نے لحاظ رکھا اور رکھتے ہوئے جو حتمی فیصلہ کیا گیا، ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ عدم اطمینان قانون کے دائرے سے باہر نہیں ہے. عدم اطمینان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. ہم فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ہمارے عدم اطمینان، انسیٹسفیکشن کا ہم اظہار کرتے ہیں، اور یہ اظہار کرنا قانون کے اندر موجود ہے. مثال کے طور پر سپریم کورٹ نے کسی شخص کو پھانسی کی سزا سنائی تو ظاہر ہے کہ وہ سزا کو تو قبول کر لے گا، لیکن عدم اطمینان کے نتیجے میں وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا، صدر جمہوریہ کو اپیل کرے گا. یہ اپیل کرنا کیا ہے؟ یہ اپیل کرنا یہ ہے کہ اس نے فیصلے کو تو قبول کر لیا، لیکن عدم اطمینان کی وجہ سے وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس گیا. اسی طرح ہم نے جس طرح وعدہ کیا، ہم اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہوگا، ماہرین قانون کا اجلاس ہوگا، ماہرین قانون بیٹھیں گے. کیا اس پر ریویو پٹیشن نظر ثانی کے لیے اپیل کی جا سکتی ہے؟ اس پر غور کیا جائے گا، اور اپیل کرنے کی مدت 30 دن کی ہے. آج 1 دن گزر گیا، 29 دن باقی رہ گئے ہیں. تو کیا ہم ریویو پٹیشن کے لیے جا سکتے ہیں؟ اس پر مسلم پرسنل لا بورڈ انشاءاللہ غور کرے گا. لیکن اس پورے سینیریو میں مسلمانان ہند مبارکبادی کے مستحق ہیں. انہوں نے جس حوصلے کا، جس بالغ النظری کا، جس صبر و ثبات کا، جس استقلال کا، جس ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے، وہ قابل دید ہے. اور انشاءاللہ مسلمانوں کی یہ قربانی، مسلمانوں کا یہ صبر و تحمل رائے گا نہیں جائے گا. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نظریں اس وقت مسلمانوں کے اس ثبات قدمی کو دیکھ رہی ہیں. ارے یہ تو وہ قوم ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے متاثر ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ ایمان لے آتے ہیں. انشاءاللہ مسلمانوں کا یہ صبر و تحمل ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع کو انشاءاللہ روشن کرے گا.
دوستو، اس موقع پر ہمیں کچھ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم ایک مہذب سماج کے حصہ ہیں، ہم قانون پسند شہری ہیں، قانون شکنی کبھی ہمارے ہاتھوں سے نہیں ہوئی۔ قانون جو شکن ہیں وہ لوگ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایڈمنسٹریشن اور قانون کے ہاتھ ان کی گردنوں تک پہنچے جن لوگوں نے جرم کیا، لیکن کبھی مسلمانوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اور اتنی شدید غم کی کیفیت میں بھی وہ ثبات قدمی کا مجسم بنے رہے۔ تو قانونی جو گنجائشیں موجود ہے اس پر ہماری قیادت اور مسلم پرسنل لا بورڈ انشاءاللہ غور کرے گا، لیکن ہم لوگوں کو، مسلمانان ہند کو ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام بہت اہم کام ہے۔ وہ کام نہ کرنے کا ہی خمیازہ ہے جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں۔ جو ہم نے برسا برس سے وہ کام نہیں کیا، اس کام کو ہم نے فراموش کر دیا، اس کام کو ہم نے بھلا دیا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے برادران وطن سے، وطنی بھائیوں اور وطنی بہنوں سے ماس کنٹیکٹ پیدا کرنا، ان تک اسلام کا تعارف، اسلام کا پیغام، یہ سسکتی بلکتی بھٹکتی ہوئی انسانیت تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت کو پہنچانا، جو اس امت کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے، منصب فریضی میں سے ان کا فریضہ ہے کہ اس کو پہنچائیں۔ اور ہم نے آج تک بھی اپنے کیس کو صحیح ڈھنگ سے برادران وطن کے سامنے نہیں رکھا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اسلام کے پیغام کو اور اس پیغام کو جس کے اندر شفا ہے، ہم بندگان خدا تک پہنچائیں۔ یہ کام ہم کریں۔ دوسرا، ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں سے چمٹ جائیں۔ مسجدیں فجر کے وقت جمعہ کا منظر پیش کر رہی ہوں، ہم عہد کریں، ہم وعدہ کریں، یقیناً ہماری مسجد اور وہ جگہ چلی گئی ہے، ہمارے دل مغموم ہے، لیکن ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم مسجدوں کو وہ آباد کریں گے۔ یہ دوسرا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ تیسرا کام، فیصلے، حقیقی فیصلے وہ اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اس لیے اس امت کو اللہ سے چمٹ جانا ہے، اس سے اپنے رشتے کو اور تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ ہر شر میں سے خیر پھوٹتا ہے، انشاءاللہ اس میں سے بھی خیر نکلے گا۔ ملت اسلامیہ کو جب جب مصیبتیں آئیں، ملت اسلامیہ جب بھی آزمائشوں کی شکار ہوئی، تاتاریوں نے، چنگیزیوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، دنیا نے یہ سمجھا کہ اب مسلمانوں کا اور اسلام کا نشاط ثانیہ نہیں ہوگا، مسلمان دنیا سے مٹ گیا۔ لیکن چند ایک علماء کرام نے، چند ایک جیالے نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم
दावत दीन बाअसर तबके तक पहुंचाएंगे, इन्फ्लुएंस तबके तक हम पहुंचाएंगे। चुनाचे शहजादों, शहजादियों, सिपह सालारों, कमांडरों और इस लेवल के लोगों के सामने इस्लाम की दावत पेश की और उनमें से बहुत सौ ने उसी वक्त इस्लाम कबूल किया और कई लोगों ने कहा कि हालात अब इस वक्त ठीक नहीं है, हम अपने ईमान का ऐलान बाद में करेंगे। और हुआ क्या? हुआ यह कि वो ईमान ले आए। उन्हीं के पतन से अल्लाह ताला ने मुगलों को पैदा किया, उस्मानियों को पैदा किया, तुर्कों को पैदा किया। और इकबाल ने कहा, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया योरिशे तातार के अफसाने से कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। इंशाअल्लाह आज भी पासबा मिल सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि यह उम्मत दाई उम्मत बने, यह उम्मत रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम रहमत को आम करने वाली उम्मत बने। आज के इस जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम फैसला करें कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत, पैगाम मुरव्वत, पैगाम शराफत हम बंदगान खुदा तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह हम जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। हम जो अदम इत्मीनान का शिकार हुए हैं, हम इंशाअल्लाह उसके इजाले के लिए कोशिशें करेंगे। लेकिन उम्मत को जो काम करना है वो ये करना है। और उम्मत को एक और काम करना है, वो है ऐसे मौकों पर मुख्तलिफ लोग दुश्मनान इस्लाम के कैंपों में से लोगों के दिलों में यह वसवसे डालने की कोशिश करते हैं कि फलां बिक गया, फलां बिक गया, फलां ने हार मान ली, फलां दब गया। इस तरह की बातें करते हुए क़ियादत पर अदम इत्मीनान पैदा करने की कोशिशें की जाती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मुत्तहिद रहें, हम इस तरह की बातों में ना आए और यकीन कर लें कि हम में से कोई शख्स भी ईमान का सौदा करने वाला नहीं है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। और बातिल को भी एक पैगाम हम देना चाहते हैं कि बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हैं, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। हम रहेंगे, हमारी नस्लें रहेंगी और इसी तशख्खुस के साथ में रहेंगे, दीनी तशख्खुस के साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह। और इस मुल्क के हम शहरी हैं और इस मुल्क के अंदर जिंदा रहेंगे और पूरे तशख्खुस के साथ में हम जिंदा रहेंगे। वाक़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।